بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، منصب نبی فقتلہ. محترم دوستو، عاجز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور موضوع آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے مرزا غلام قادیانی کے خدائی دعوے کی چند جھلکیاں. پیچھے بھی کافی کتاب میں کافی حصہ رہتا تھا اس کا، لیکن میں چھوڑ کے اس لیے آگے آیا ہوں. مرزا کو تو ہم نے اچھی طرح ننگا کر دیا، اس کے نبوت کے دعوے بھی دکھائے ہیں، اس کی گستاخیاں بھی دکھائی ہیں، کیونکہ ہم نے بات یہ بھی کی تھی کہ ہم اس کے خدائی کے دعوے بھی دکھائیں گے. تو اب اس کی باری آ چکی ہے، تو میں نے پیچھے سے تقریباً اچھا ایک حصہ چھوڑ دیا اس کتاب کا. اگر ہوا تو دوبارہ انشاءاللہ واپس چلیں گے، لیکن اب یہ زیادہ ضروری ہے. مرزا غلام قادیانی نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے. حوالوں کے ساتھ بات کریں گے. مرزا غلام قادیانی کے خدائی دعوے کی چند جھلکیاں. جہاں پر مرزا غلام قادیانی نے لاتعداد دعویٰ جات کیے ہیں، وہاں پر مرزا کا ایک دعویٰ خدائی بھی تھا، جس کا کچھ تذکرہ اپنے جھوک مہدی والی یہ قصیدہ جو ہے نا، یہ پیچھے گزر چکا ہے. یہ سارا یہ ہے نا، یہ اوپر بھی کافی ہے اس کا حصہ، تو وہ گزر چکا ہے. اب آئیے ہم مختصر مرزا قادیانی کے خدائی دعوے کو بیان کرتے ہیں. تفصیلات کے لیے کتاب کے آخر میں اصل کتاب اسکین لگا دیے گئے ہیں، وہاں سے پڑھیں. وہی اسکین اور حوالہ جو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد. میں اللہ ہوں اور کائنات کو میں نے تخلیق کیا. مرزا غلام قادیانی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں عین اللہ ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں. جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اللہ ہوں، تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ اس کائنات کو سر نو تخلیق کیا جائے. میں نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، کائنات کی دیگر اشیاء کو تخلیق کیا. یہ اس نے بکواس کی ہے. تو ابھی بھی جو اس کو کافر نہ مانے تو پھر وہ خود کافر ہے، اور مجھے کہتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے. کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے. قادیانی کافر، ان کو کافر نہ ماننے والا کافر، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا بھی کافر، ان کے ساتھ جو شریعت نے تعلقات حرام قرار دیے ہیں وہ تعلقات رکھنے والا بھی کافر، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا بھی کافر، اور دیگر جو امور ہیں ان سب میں جو بھی ان سے نرم گوشہ رکھتا ہے، جو بھی ان کے بارے میں جیسا بھی نرم رویہ اس کا، وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. لعنت ہے اس بندے پہ بھی اور ان قادیانیوں پہ بھی، جو یہ سننے کے بعد بھی مرزے کو اچھا انسان تک مانتے ہیں. میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، انسان اور مسلمان میں فرق ہے. جو اس کو ایک انسان بھی مانتا ہے نا، لعنت ہے اس بندے پر بھی. حوالہ اس کا تذکرہ صفحہ نمبر 152 اور 155، 152 تا 155، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 223 اور 227. یہ آگے 223 تذکرہ کتاب کا یہ پہلا صفحہ لگا ہوا ہے. الہامات، کشف و رویہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ شلوار، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ شلوار. ویسے ایک سوال ہے مرزائیوں سے جو اس کو مہدی مانتے ہیں، جو اس کو امام مہدی مانتے ہیں، کہ کہیں پہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ امام مہدی نے آ کے خدائی کا دعویٰ بھی کرنا؟ کہیں بھی نہیں لکھا. 223 نمبر صفحہ ہے، 224 نمبر ساتھ لگا ہے اس کا، 225 اور 226. وہ خدائی کے دعوے ہیں اس کے. یہ عربی لکھی ہے، تو چونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں، اللہ پاک مجھے بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نومبر 1891. تو قریب کرتا ہوں تاکہ کم از کم پڑھ تو لوں. پھر یہ خراب ہو گیا اس کے پکسل. کیا لکھا ہے؟ فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا. اس کا یقیناً کوئی غلط مطلب ہی ہے. اچھا، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. اس کی کیونکہ عربی ہے، وہ تو پھر کوئی عربی جاننے والا ہی اس کا ترجمہ بتا سکتا ہے. چلو اس کی بات نہیں کرتے.
آگے ہے صفحہ نمبر 53 153 تذکرہ کی. اوپر ساری عربی ہے, نیچے سے پڑھتا ہوں, نیچے ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے تو ادھر سے زیادہ آسان, چونکہ آؤٹ آف کانٹیکس کی مرزائی شکایت کرتے ہیں تو پھر آؤٹ آف کانٹیکس کے لیے اوپر والی سطر بھی پڑھتا ہوں. سونا تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی, میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی, اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی اور میں سر کے بالوں سے ناخن تک اس کی طرف کھینچا گیا. پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا, اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی, اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی. پس میں اسی چاہیے سارا لکھا ہوا ہے, اور بات جو غور کرنے والی وہ یہ ہے, اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی. ٹھیک ہے, اگلا صفحہ 154 نمبر. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ وہ ہے, آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے تو پیچھے سے ایک لائن پڑھتا ہوں. خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا, ہاں جی سن لو, اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت و سکون سب اسی کا ہو گیا, ہاں جی. اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہیے, سو میں نے پہلے تو آسمان و زمین کو جمالی صورت میں پیدا کیا. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے خود پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی. پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب کی. پھر یہ سارا لکھا ہوا کتاب یہ روحانی خزائن کا بھی والا لکھا ہوا نیچے. ایک دفعہ کشفی رنگ میں میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور آسمان, ہاں جی یہ دیکھو نیا والا, حالانکہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ میں ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اگلا والا چیک کرو, اسی کے نیچے لکھا ہے ایک دفعہ کشفی رنگ میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا, ماشاءاللہ. اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب انسان کو پیدا کریں. ہاں جی, انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور جو یہ کہے کہ آؤ اب انسان کو میں پیدا کروں یا پیدا کرتے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. مجھے تو وہ انسان بھی نہیں لگتا. مسلمان تو چلو یہ بات کہنے کے بعد تو اس کا تو کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں نا, مسلمان بھی نہیں ہے وہ, انسان بھی نہیں ہے وہ. میں زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں. یہ اگلا والا اس کا. مرزا قادیانی اپنی کتاب خطبات الحامیہ میں لکھا ہے کہ میں انسانوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں. حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 16, اس کا صفحہ نمبر 55-56 خطبات الحامیہ, اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 228 اور 229. سے ہاں جی یہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 55 خطبات الحامیہ. آخری سطر میں لکھا ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اس لیے تھوڑا سا اوپر پڑھتا ہوں. زرد رنگ والے 2 لباسوں میں آیا ہوں, پس میں زرد رنگ والے 2 لباسوں میں آیا ہوں جو جلال اور جمال کے رنگ سے رنگے ہوئے ہیں, اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی. ہاں جی, اور یہ صرف خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے, لیکن وہ جلال جو مجھ کو دیا گیا وہ میرے اس بروز کا اثر ہے. ٹھیک ہے, فانی اور زندہ کرنے کی صفت دے دی گئی ہے. واپس چلتے ہیں. پیدا کرنے کی اور مارنے کی صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. تو یہ اس کے الوہیت کے دعوے بھی ملاحظہ کیے ہیں آپ نے, تو اب اس کے بعد بھی جو اسے مسلمان مانتا ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب صفحہ یہ ہے غالباً نہیں, یہ فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں.
حضور دی عزت آبرو اور ختم نبوت تے پیرا دینا ہر مسلمان تے فرض ہے. بین الاقوامی سطح تے کوئی یہ سوچدا کہ 73 دا آئین مک جانا ہے، ادو مکنا ہے جدو ساڈی گردنان نہ اے ساڈیاں جدو کٹ جان گیاں تے پھر مکے گا. 73 دے آئین نو توڑنا تو بڑی گل ہے، میری آنکھ بھی جڑا دیکھے گا. حضور کی ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ٹرپ نہیں، ٹرپ دا پیو بھی آ جائے. یہ کون ہوتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کر؟ تم جتنی مرضی سازشیں کرو، برا فانا اللہ کا ذکر کا ذمہ اس نے لیا.